بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان سلیمان اعظم کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ 1288 میں اناطولیہ میں عثمانی ترکوں نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جو اناطولیہ سے یورپ کے قلب تک پھیل گئی۔ عثمانی حکومت کا آغاز ایک چھوٹی سی ریاست سے ہوا جو بڑھتے بڑھتے 3 براعظموں اور 7 سمندروں کو محیط ہو گئی۔ عثمانی ترکوں کی یہ حکومت 1924 تک خلافت کی حیثیت سے قائم رہی۔ سلیم اول کی وفات کے بعد 1520 میں اس کا بیٹا سلیمان 25 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، جسے عثمانی ترکوں کا سب سے بڑا حکمران یعنی سلیمان اعظم اور سلیمان ذی شان اور سلیمان عالی شان کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے اپنی وفات 1566 تک تقریباً نصف صدی انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ سلطان سلیمان کا دور نہ صرف عثمانی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ سلیمان اعظم کا دور عثمانی سلطنت کی توسیع و فتوحات کا دور تھا۔ اس نے اپنے وقت کی بڑی طاقتوں سے صفحہ راہ ہو کر نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے وجود کو برقرار رکھا بلکہ اسے مزید مستحکم و طاقتور بنا دیا۔ 1521 میں سلیمان نے ہنگری کے مشہور شہر بلگراد کو فتح کیا۔ بلگراد ایک انتہائی اہم شہر تھا جو دریائے ڈینوب پر اہل یورپ کا دفاعی مورچہ تھا۔ 1522 میں روڈس کے جزیرہ کا محاصرہ کیا جو 5 ماہ تک جاری رہا، اور جب سلیمان نے دیکھا کہ محصورین کی قوت مزاحمت ختم ہو چکی ہے تو سلطان نے انتہائی فراخ دلانہ شرائط کی پیشکش کی۔ اس نے اہل روڈس کو اس کی اجازت دے دی کہ 12 دن کے اندر اپنے تمام اسلحہ اور سامان کے ساتھ اپنے جہازوں میں ہی جا سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اکثریت نے ترکوں کے ماتحت جزیرہ میں ہی رہنا منظور کیا۔ انہیں مکمل مذہبی آزادی دی گئی، 5 سال کے لیے ان کے ٹیکس معاف کر دیے گئے۔ روڈس کی فتح کے بعد بہادر نائٹوں کی خاندانی روایات کی حامل ڈھالیں ویسے ہی لگی رہنے دی گئی۔ 1526 میں سلیمان اعظم نے ہنگری کی جانب قدم بڑھایا جو اس کی فتوحات میں تیسرا بڑا محاذ تھا۔ ہنگری کو فوجی نقطۂ نظر سے عیسائیوں کی ایک مضبوط طاقت خیال کیا جاتا تھا۔ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور ہنگری سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1529 میں سلیمان نے آسٹریا کی جانب پیش قدمی کی۔ آسٹریا جرمنی کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ سلیمان کے دور میں چارلس پنجم یورپ کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ اس نے اپنے بھائی فرڈینینڈ کو آسٹریا کا حکمران مقرر کیا ہوا تھا۔ ستمبر 1529 کو سلیمان اعظم آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کی دیواروں تک پہنچ گیا۔ آسٹریا نے ہر 10ویں آدمی کو فوجی خدمت کے لیے طلب کر لیا۔ ہمسایہ ریاستوں سے امدادی دستے طلب کر لیے۔ شہر کے اندر پرانی فصیل کے ساتھ ایک نئی فصیل بنا دی گئی۔ اپنے دفاع کو مزید تقویت دینے کے لیے شہر کے نواحی علاقے بھی تباہ کر دیے تاکہ ترک ان علاقوں سے فائدہ اٹھا کر پایا تخت ویانا کو فتح نہ کر سکے، لیکن آسٹریا والوں کی تمام دفاعی تیاریوں کے باوجود سلیمان نے ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ فرڈینینڈ محاصرے سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ 27 ستمبر سے 14 اکتوبر 1529 تک ویانا کا محاصرہ جاری رہا، اگرچہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایک طویل عرصے سے جنگ میں مصروف رہنے، موسم کی شدت، ینیچری کی حکومت دولی اور اپنے قوت کو مزید ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سلیمان اعظم کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا، لیکن اس کی فتوحات نے اپنے وسطی یورپ میں اپنی آخری حد مقرر کر دی تھی۔ سلیمان اعظم کے عہد میں عثمانی ترک خشکی کی طرح سمندروں میں بھی ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر سامنے آئے۔ یورپی ممالک کے بحری بیڑے عثمانیوں کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ وینس کی صدیوں پرانی بحری طاقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سلیمان کے امیر البحر خیر الدین باربروسا نے بحر روم کے علاقے میں پریویسا کے مشہور بحری جنگ لڑی اور اتحادیوں کو زبردست کشت دے کر اپنی بحری برتری ثابت کر دی۔
اپنی بحری طاقت کی بدولت سلیمان نے الجزائر اور طرابلس کے صوبے اور بحرہ ایجین کے کئی جزیرے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ 1535 میں فرانس کے حکمران فرانسس اول نے سلیمان اعظم سے دوستی، امن اور تجارت کا معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے اقتدار کو یورپ میں تسلیم کیا گیا۔ 1547 میں ایک معاہدہ ہوا جس میں پوپ، شہنشاہ چارلس، فرانس کا بادشاہ اور جمہوریہ وینس فریق تھے، جس کی روح سے فرڈیننڈ نے سلطان کو 30,000 دوکات سالانہ بطور خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے آقا سلطان کے وزیر کا بھائی کہلوانے پر فخر کیا۔ سلطان کی سلطنت کی وسعت کا ایک بڑا سبب اس کی فوجی قوت اور نظام تھا۔ مشہور مورخ ایڈورڈ کریسی لکھتا ہے، سلیمان اپنی فوجوں کے جسمانی آرام اور اخلاقی نگرانی پر جس قدر توجہ دیتا تھا، اس کو اس بے پرواہی سے کوئی مناسبت نہ تھی جو اس کے حریفوں کے لشکر میں بدنصیب سپاہیوں کے ساتھ برتی جاتی تھی۔ سلیمان اعظم کا عہد نہ صرف فتوحات کا دور تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت، طاقت اور خوشحالی کے اعتبار سے بھی بام عروج کو پہنچ چکی تھی۔ سلیمان نے ملکی نظم و نسق کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دی جتنی فتوحات کی طرف دی تھی۔ اس عظیم الشان سلطنت کو 21 ولایتوں میں تقسیم کیا۔ ان ولایتوں کو سنجقوں میں تقسیم کیا جس کی تعداد 250 تھی۔ ہر ولایت اور سنجق کا نظام مقرر کیا جس کی نگرانی حکومت کے مقرر کردہ افسران کرتے تھے۔ سلیمان نے جاگیرداری نظام کی طرف ہی توجہ دی اور بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی۔ رعایا کے لیے جو قوانین بنائے گئے انہیں قانون رعایا کہا جانے لگا۔ سلیمان نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے جو قوانین بنائے تھے وہ اس کی رواداری اور روشن خیالی کی ایک واضح مثال تھی۔ مشہور مورخ لارڈ ایورسلے سلیمان کی قانون سازی کے بارے میں لکھتا ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ سلیمان کو اعظم کا لقب اس کے یورپی ہم عصروں نے دیا تھا۔ ترکی میں وہ القانونی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا دور قانون کی تمام شاخوں میں کی جانے والی اصلاحات کے سبب نمایاں ہے جس کا مقصد عدل کا قیام تھا۔ سلیمان کا عہد علم و ادب کے حوالے سے بھی یادگار ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا شاعر عبدالباقی اسی دور سے تعلق رکھتا تھا۔ سلیمان اہل علم کا نہایت قدردان اور خود بھی شاعر اور مصنف تھا۔ اس کے علمی ذوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دوران جنگ روزمرہ کے واقعات تحریر کرتا رہتا تھا۔ اس کے یہ روزنامچے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے ایک مستند ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سلیمان کو تعمیرات سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ اسی کے عہد میں سلیمانیہ مسجد تعمیر ہوئی جو ترک فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ سلطان سلیمان نے قسطنطنیہ، بغداد، کونیا اور دیگر شہروں میں نہایت خوبصورت اور عالی شان عمارات تعمیر کرائیں۔ قسطنطنیہ میں ایک بڑی نہر بنوائی اور تمام بڑے شہروں میں اسپتال بھی اسی کے دور میں تعمیر ہوئے۔ جہاں تک سلیمان اعظم کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے، اس کی صفات اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کی دانشمندی، منصف مزاجی، فیاضی، نرم دلی اور خوش اخلاقی ضرب المثل تھی۔ اس کی خداداد ذہنی صلاحیتیں اس کے کردار کی تکمیل تھی۔ ایڈورڈ کریسی نے سلیمان کے دور کی عکاسی ان الفاظ میں کی ہے، بطور ایک انسان وہ پرجوش اور مخلص تھا اور ہوس پرستی سے باعزت طور پر پاک تھا، جس نے اس کی قوم کے لیے بہت سے لوگوں کو بدنام کر رکھا تھا۔ اس کی شاندار جرأت، فوجی ذہانت، اس کی اعلیٰ مہم جوئی، جوش و ولولہ، اس کی جانب سے علم و فن کی حوصلہ افزائی، فتوحات اور دانشمندی پر مبنی قانون سازی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایورسلے تحریر کرتا ہے، اس کی ذاتی زندگی میں کوئی تعیش نہ تھا۔ ماہر ترکیات ڈاکٹر عزیز لکھتے ہیں، اس کی خانگی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ انصاف اس کا مخصوص شیوا تھا اور اس کی عدالت میں نسل، رنگ اور مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ رعایا کی فلاح و بہبود اس کا مطمع نظر تھا۔ سلطان سلیمان اعظم قانونی حکومت کے فرمانروا کی حیثیت سے بھی اور اپنے کردار کے لحاظ سے بھی آنے والے حکمرانوں کے لیے عمدہ مثال چھوڑ کر گیا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔